السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم لیکچر نمبر 2 سٹارٹ کریں گے، جس میں ہم جنس کو، جینڈر کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے، اور اس کے تمام جو طریقہ کار ہیں وہ انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ جنس کے لیے کیا ہے کہ جنس میں آپ کو پتا ہے مؤنث، اور دوسری طرف اس کا اپوزٹ ہوگا مذکر۔ ہم آج کے لیکچر میں مؤنث کو ڈیٹیل سے سیکھیں گے۔ جب ہم مؤنث کو سمجھ لیں گے، فیمینن سیکھ لیں گے، تو مذکر جو ہے وہ آٹومیٹکلی ہمارا جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہمارا چلتا جائے گا۔ تو مؤنث کو سیکھنے کے لیے ہمیں جو ہے 3 چیزیں سیکھنی ہوں گی۔ اس میں آپ یہ سمجھ سکتی ہیں کہ 3 کیٹیگریز ہیں۔ پہلی ہے حقیقی مؤنث، علامتی مؤنث، سماعی مؤنث۔ اور اس کے برعکس جب ہم مذکر کو دیکھیں گے تو اس کے لیے کیا ہے کہ ہر وہ لفظ جو ہے وہ مذکر ہی سمجھا جائے گا، سوائے حقیقی مؤنث کے، علامتی مؤنث کے، یا سماعی مؤنث کے۔ یعنی کہ جب یہ 3 چیزیں جو ابھی ہم سیکھیں گے آج کے لیکچر میں، حقیقی مؤنث، علامتی مؤنث اور سماعی مؤنث، تو جب یہ 3 چیزیں جو ہیں جو مؤنث کی علامت ہوں گی اس کے اندر، اگر اس لفظ کے اندر یہ تینوں چیزیں نہیں پائی جائیں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مذکر ہی ہے۔ ہر لفظ کو ہم مذکر سمجھیں گے بشرطے کہ یہ 3 چیزوں میں سے وہ لفظ نہ ہو۔ تو انشاءاللہ ہم ان تینوں کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ سیکھتے ہیں آج۔ سب سے پہلے حقیقی مؤنث کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا، حقیقی مؤنث ہوگا تو حقیقی مذکر بھی ضرور پایا جائے گا۔ اب وہ کیسے ہے؟ جیسے کہ امون، ہماری اردو زبان میں اس کو ماں کہیں گے، امی بھی کہتے ہیں، انگلش میں اس کو مدر کہیں گے۔ تو اس کا اپوزٹ جو ہے پھر وہ ہوگا ابون، باپ، فادر، ڈیڈی، پاپا۔ اب ڈیڈ، اب یہ دیکھیں انگلش میں ہی کتنے لفظ ہیں، ڈیڈ ہے تو ڈیڈی بھی ہے، پاپا بھی ہے، تو یہ فادر بھی ہے۔ تو ایک ہی زبان ہے اور اس کے اندر مختلف اس کے الفاظ ہیں۔ تو اس میں یہ مین چیز ہے کہ جو حقیقی مؤنث یا حقیقی مذکر، یہ ہر زبان میں وہی رہیں گے۔ جیسے کہ اب ماں کا لفظ ہے، اب ہو سکتا ہے کہ اس کو فارسی زبان میں کچھ ظاہر بات ہے اس کا کچھ اور وہ ماں کو بولتے ہوں گے، عربی میں جیسے امن بولتے ہیں، انگلش میں اس کو مدر بولتے ہیں، کسی اور زبان میں اس کو کچھ اور بولیں گے۔ لیکن اگر ہم پوچھیں گے اس کا جنس کیا ہے، اس کا جینڈر کیا ہے، تو ہر زبان والے اس کو یہی کہیں گے کہ یہ مؤنث ہے۔ کوئی بھی اس کو فیمینن یا کوئی بھی اس کو میسکولین یعنی مذکر نہیں بولے گا، سبھی اس کو فیمینن کہیں گے، سبھی اس کو مؤنث کہیں گے۔ اسی طرح اختن بہن ہے تو اس کا اپوزٹ اخن بھائی ہو گیا۔ بنتن لڑکی، بیٹی بھی کہتے ہیں اس کو، لڑکی بھی کہتے ہیں۔ ولدن لڑکا، اس کا اپوزٹ ہو گیا۔ اور کچھ نام جو بھی نام ہوتے ہیں لڑکیوں کے نام، وہ سبھی شازیہ آپ کا مائک انمیوٹ ہے، اس کو پلیز میوٹ کر لیں۔ اور کچھ نام ایسے جو کہ ہوتے ہی مؤنث کے لیے ہیں، جیسے مریم، زینب، کلثوم، یا کوئی بھی نام ہو جائے، آمنہ، خدیجہ، کوئی بھی جو نام جو کہ صرف اور صرف مؤنث ہی کے لیے ہوتے ہیں، وہ بھی حقیقی مؤنث میں آئیں گے۔ اس کے برعکس جو نام صرف مردوں کے ہوتے ہیں، محمد، زید، عثمان، موسیٰ، عیسیٰ، اس طرح کے جو بھی نام ہیں، اسامہ، حذیفہ، تو یہ کیا ہے کہ یہ نام ہمیں پتہ ہے کہ یہ نام صرف اور صرف مردوں کے ہوتے ہیں، یہ نام عورتوں کے نہیں ہوتے۔ تو یہ کیٹیگریز جو ہے اس طرح کی، یہ حقیقی مؤنث یا حقیقی مذکر میں جائیں گے۔ اسی طرح اگر ہم جانوروں میں دیکھیں تو اس میں بھی دیکھیں ہمارے جو ہے وہ اس میں جینڈر وائز ہمیں پتہ ہے کہ اونٹنی کو ہم اونٹنی بولتے ہیں، اونٹ کو ہمیں پتہ ہے کہ اونٹ کیا ہے، وہ میسکولین ہے، اور اونٹنی جو ہے وہ فیمینن ہے۔ ٹھیک، بکرا ہے تو بکری ہے، مرغی ہے تو مرغا ہے۔ اس طرح سے جانوروں کے اندر بھی یہ جینڈر وائز اس کی تقسیم ہے کہ کیا کون سا اس میں سے مؤنث ہے اور کون سا مذکر ہے، اور نام کے لحاظ سے ان کا نام ہم نے تجویز کیے ہوئے ہیں۔ جیسے تو عربی میں جیسے اونٹنی کو ناقتن کہتے ہیں، تو عربی میں اس کا جو اونٹ ہے اس کو جملن۔ اب حقیقی مؤنث ہر زبان میں مؤنث ہی رہے گا، بالکل اسی طرح حقیقی مذکر بھی ہر زبان میں مذکر ہی رہے گا۔ ٹھیک، اب میں اگر کسی کو اگر میں کہوں انگلش میں شی کیمل،
اونٹنی کو شی کیمل کہیں گے. تو اس چیز سے یعنی اسے پتا چل جائے گا کہ یہ اس کا جینڈر وائز اس کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ فیمینن ہے. جس کو اگر میں آپ کو اس طرح سے ایکسپلین کروں بایولوجیکلی جس کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر فیمینن بنایا ہو یا بایولوجیکلی یا جنسی طور پر قدرتی طور پر جس کو مذکر بنایا ہو اللہ تعالیٰ نے, تو اس لحاظ سے یہ تقسیم ہے. تو اس کو کہا جائے گا حقیقی مؤنث یا پھر حقیقی مذکر. اس کی ایکسپلینیشن ساتھ ساتھ آگے بھی چلے گی, لیکن یہاں پہ میں یہ بتاتی چلوں کہ حقیقی مؤنث کا استعمال جو ہے یا حقیقی مذکر, ان کا استعمال قرآن پاک میں کم ہے تو ہے. امن کا لفظ بھی آپ کو ملے گا, اختن بھی ملے گا, بنتن بھی ملے گا. سورۃ مریم کے اوپر دیکھیں مریم کا نام ملے گا. ناقتن بھی آیا ہے, جہاں جہاں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا ذکر ہے وہاں پہ آپ کو یہ ملے گا. تو اسی طرح اخن کا لفظ بھی ہے, ابن ولدن بھی لفظ استعمال ہوا ہے, لیکن بہت کثرت کے ساتھ استعمال نہیں ہے. کہیں کہیں آپ کو یہ ایگزامپلس ملیں گی. اور پھر وہی بات ہے کہ جب اگر میں کہوں گی لڑکا اور میں صرف بولنے سے کہوں گی کہ لڑکا, اس کا مجھے جنس بتائیں, تو آپ کہہ دیں گی لڑکا تو مذکر ہوتا ہے, یہ تو مؤنث نہیں ہوتا. لڑکی پوچھوں گی تو آپ کہہ دیں گی کہ یہ مؤنث ہے, کیونکہ لڑکی ہماری زبان میں, لڑکی ہماری زبان کیا مطلب لڑکی جو ہے وہ بایولوجیکلی اللہ تعالیٰ نے جو لڑکی ہے وہ فیمینن ہے, حقیقی مؤنث ہے, ریئل فیمینن ہے. ٹھیک ہے. اس کے برعکس آپ کو اس کا فرق ویسے ہی پتہ چلے گا جب ہم علامتی مؤنث اور سماعی مؤنث بھی سیکھیں گی, تو آپ کو حقیقی کا ساتھ ساتھ خود ہی کلیئر ہوتا جائے گا انشاءاللہ. نیکسٹ اب ہم سیکھتے ہیں علامتی مؤنث. علامتی مؤنث کے جانے سے پہلے میں آپ کو اردو سے تھوڑا سا سمجھانا چاہوں گی کہ مثال کے طور پر اگر کوئی ایسا انسان ہے جس کو اردو نہیں آتی, کوئی چائنیز ہے, جاپانیز ہے, جس کو اردو نہیں آتی اور ہم نے اس کو اردو سکھانی ہے, تو اب ہم اس کو سکھانے کے لیے اسے کچھ نشانیاں دیں گے. ہم اسے بتائیں گے کہ اگر تمہیں کسی لفظ کے آخر میں چھوٹی یا نظر آ جائے تو وہ اس لفظ کو تم مؤنث سمجھنا. اور اسی طرح اور اس کی کچھ ایگزامپلس جیسے کہ نئی. اب اگر میں کہوں کہ میری کتاب نئی ہے, ہم اپنی زبان میں کتاب کو ایسے تو نہیں بولتے نا کہ میرا کتاب نیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کہ ہم اپنی اردو زبان میں کتاب کو مؤنث کے طور پر ٹریٹ کرتے ہیں, اس کو ایز اے فیمینن ٹریٹ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ میری کتاب نئی ہے. بڑی, میں کہوں کہ میری گھڑی بڑی ہے, اس کا مطلب ہے کہ گھڑی کو بھی ہم اپنی زبان میں, اردو زبان میں فیمینن کے طور پر, مؤنث کے طور پر ٹریٹ کر رہے ہیں. تو یہ اس کو ایک اردو سمجھانے والے کو, جس کو جو اردو سیکھ رہا ہو, ہم اسے یہ نشانی دیں گے کہ جس لفظ کے آخر میں آپ کو چھوٹی یا نظر آ جائے تو اس کا مطلب کہ وہ لفظ مؤنث کے طور پر سمجھا جا رہا ہے, ٹریٹ کیا جا رہا ہے. پرانی, یہ عمارت پرانی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ عمارت پرانا ہے. ٹھیک ہے. عمارت پرانی ہے یا یہ کتاب پرانی ہے, اس طرح سے جو لفظ ہوگا. تو چھوٹی, اس کے لیے بھی آپ کوئی بھی چیز دیکھ سکتی ہیں. کرسی چھوٹی ہے, اب اس کا مطلب کہ ہماری زبان میں کرسی جو ہے یہ لفظ یہ ایز اے فیمینن ٹریٹ ہو رہا ہے, اس کو ہم مؤنث کے طور پر بول رہے ہیں. اب دیکھیے عربی سیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اردو زبان میں بھی پتہ چل رہا ہوگا کہ ہم کس لفظ کو ہم مؤنث کے طور پر بولتے ہیں اور کس لفظ کو ہم مذکر کے طور پر بولتے ہیں. لیکن ہم نے کبھی نوٹس نہیں کیا, کیونکہ یہ ہماری اپنی زبان ہے, ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں, اس کو ہم اسی طرح ہی بول رہے ہیں. اس کے برعکس اسی آدمی کو اگر ہم یہ بتائیں گے کہ مذکر کیسے اس نے پہچان کرنی ہے, تو ہم کہیں گے کہ جس لفظ کے آخر میں الف آ جائے تو تم اس کو مذکر کے طور پر سمجھنا. جیسے کہ نیا. اب یہاں پہ اگر کہوں کہ میرا صوفہ نیا ہے, ہم یہ تو نہیں کہتے نا میری صوفہ نئی ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہم صوفے کو ہم ایز اے مذکر ٹریٹ کرتے ہیں, مؤنث نہیں سمجھتے, اس کو مؤنث کے طور پہ نہیں ہم اس کو بولتے. بڑا, میرا گھر بڑا ہے, یا پھر میرا میز بڑا ہے, یا پھر کوئی بھی ایسی چیز, ہم جیسے میں یہ ایگزامپلس کے طور پر سمجھا رہی ہوں. ٹھیک ہے. تو جس لفظ کے آخر میں ہم اس کو بتائیں گے کہ الف آ جائے گا تو تم سمجھنا کہ وہ لفظ مذکر کے طور پر ٹریٹ کیا جا رہا ہے. پرانا, چھوٹا, اسی طرح سے یہ اپوزٹ کر کے میں نے آپ کو بتایا. اب میں اسی طرح سے آپ کو کچھ نشانیاں, کچھ علامتیں عربی میں بتاؤں گی کہ جب آپ کو وہ علامت عربی زبان میں نظر آئے گی تو آپ فوراً چٹکیوں میں پہچان لیں گی کہ وہ مؤنث ہے یا نہیں ہے.
چلیں اب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں. علامتی مؤنث جو ہیں وہ 3 ہیں، 3 طرح کی علامتیں ہیں. ان میں سے جو بھی آپ کو نظر آئے گی تو آپ فوراً پہچان لیں گی کہ وہ مؤنث ہے. سب سے پہلی کیا ہے کہ جس لفظ کے آخر میں تا مربوطہ، یعنی اس کو گول تا کہتے ہیں، یہ والی جو تا ہوتی ہے نا گول تا، جس لفظ کی اس کو تا مربوطہ کہتے ہیں، بند ہوئی ہوئی تا، ٹھیک ہے، گول تا. جس لفظ کے آخر میں آپ کو یہ لفظ یہ گولتا نظر آ جائے، اٹ مینس کہ وہ لفظ فیمینن ہے. جیسے کہ جنتن، صلاتن، کلمتن. اب میں نے ان کے اوپر نا حرکات آخری حرف کے اوپر تا مربوطہ کے اوپر کوئی حرکت نہیں ڈالی. اس لیے نہیں ڈالی کہ کوئی بھی اس کے اوپر حرکت ہو سکتی ہے. جنتن بھی ہو سکتا ہے تو جنتن بھی ہو سکتا ہے، جنتن بھی ہو سکتا ہے. اس لیے میں نے اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ڈالی کہ اس کی آخری تا مربوطہ کے اوپر چاہے کوئی بھی حرکت ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ زبر ہے، زیر ہے یا پیش ہے، اس سے فرق نہیں پڑے گا. صرف گول تا ہے یعنی تا مربوطہ ہے تو اٹ مینس کہ یہ مؤنث ہے. ہم تھوڑے سے لفظ اور دیکھ لیتے ہیں. سورتن، آیتن، حکمتن، طیبتن، زکاتن، عاقبتن. اب میں نے سب کو تنوین پیش کے ساتھ پڑھا ہے کیونکہ اوریجنلی جو ہر لفظ کی ایک اپنی جو اوریجنل حرکت ہوتی ہے وہ ضمہ یعنی پیش پر ختم ہوتی ہے ہر اسم کی حرکت. ٹھیک، تو اس وجہ سے میں نے اس کو سب کو پیش کے ساتھ اس کا پڑھا ہے. اور ویسے بھی میں نے اس کو پڑھنے کے لیے کوئی نہ کوئی حرکت دے کے اس کو پڑھنا تو ہے نا، چاہے میں اب سورتن پڑھوں یا سورتن پڑھوں تو اس کی اوریجنل جو پوزیشن ہے وہ سورتن ہے. کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے یہ سورتن بنے گا یا سورتن بنے گا، اور وہ سارا کچھ ہم انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو ہم سیکھیں گے. اب یہاں پہ میں آپ کو کچھ بتاتی چلوں کہ کچھ ایکسیپشنل کیسز بھی ہیں، کچھ استثناء ہیں، یعنی کہ کچھ لفظ ایسے ہیں جن کے آخر میں آپ کو گول تا تو نظر آئے گی لیکن وہ مؤنث نہیں ہوں گے. جیسے کہ حذیفۃ، اسامۃ، معاویۃ، خلیفۃ، علامۃ، طلحۃ. اب دیکھیں یہاں پہ آپ کو سب کے آخر میں گول تا یعنی کہ تائے مربوطہ نظر آ رہی ہے، لیکن یہ مؤنث نہیں ہے. آپ نے لکیر کے فقیر نہیں بنے رہنا کہ نہیں 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 ہمارے ٹیچر نے تو کہا تھا کہ گول تا ہوگی تو بس وہ مؤنث ہوگا. اب جو اسامہ مل جائے، کوئی آپ کو حذیفہ مل جائے تو آپ کہیں نہیں نہیں طلحہ تمہارا نام لڑکیوں والا نام ہے، تمہارا ایسا نہیں کرنا آپ نے، ٹھیک ہے. تو ایسے میں کیا ہوگا کہ یہ وہ نام ہیں جو کہ ہوتے ہی مردوں کے ہیں، چاہے آپ کو اس کے آخر میں گولتا نظر آئے پھر بھی آپ نے یہ مؤنث نہیں ہوں گے. ٹھیک، یہ مؤنث نہیں ہے، یہ ایکسیپشنل کیسز ہیں. اور یہاں پہ یہ بتاتی چلوں کہ قرآن پاک میں آپ کو صرف ایک خلیفہ کا لفظ ہے جو کہ 2 بار آیا ہے قرآن پاک میں. اب آپ کو اس کے آخر میں گولتا نظر آ رہی ہے لیکن اب آپ نے اس کو مؤنث نہیں سمجھنا، یہ مذکر ہے کیونکہ خلیفہ صرف مرد ہوتے ہیں، عورتیں نہیں. تو یہ ایک ہی لفظ ہے، باقی تو یہ اسامہ، حذیفہ، معاویہ یعنی کہ یہ نام قرآن پاک میں نہیں ہے، عربی زبان کے اندر تو مستعمل ہے، استعمال میں ہے، لیکن قرآن پاک میں نہیں ہے استعمال میں. اس لیے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. زیادہ تر آپ کو جو بھی گول تا کے ساتھ لفظ ملے گا وہ مؤنث ہی ہوگا، انلیس کہ بہت کم کوئی ایسے کوئی ایکسیپشنل کیسز مل جائیں. اچھا، یہ تو ایکسیپشنل کیس ہو گیا. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کچھ مذکر لفظ ہوں غیر حقیقی میں نے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اٹ مینس کہ جو حقیقی مذکر ہیں وہ تو حقیقی مذکر ہی ہیں، ان کو ہم مؤنث نہیں بنا سکتے کبھی. اب جیسے ابن، باپ، اس کو میں کہوں کہ اس کو میں فیمینن بناؤں تو میں اس کو فیمینن نہیں بنا سکتی، اس کو تو اللہ نے مذکر بنایا نا. اخن، بھائی کو جس کو اللہ نے ہی مذکر اس کو جنس دیا ہے، جس کو بایولوجیکلی اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر اس کو مرد مذکر بنایا ہے، اس کو ہم فیمینن نہیں بنا سکتے. تو غیر حقیقی وہ ہوتے ہیں جو کہ ہماری زبان میں بولنے میں، جیسا میں نے کتاب کی مثال دی کہ کتاب ہماری زبان میں، اردو زبان میں مؤنث کے طور پر ٹریٹ کی جاتی ہے کہ میں نے کتاب پڑھی، کتاب اچھی ہے یا کتاب بہت کیا کہوں اس کے بارے میں اور لیکن کتاب جو ہے نا عربی زبان میں مذکر کے طور پہ بولا جاتا ہے. بالکل دیکھیں اپوزٹ ہے، ہماری زبان میں کتاب کو ایز اے فیمینن ٹریٹ کیا جاتا ہے لیکن عربی زبان میں کتاب کو مذکر کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو ایسا فرق کیوں ہے؟ اس لیے کیونکہ یہ حقیقی مذکر یا حقیقی مؤنث نہیں ہے.
ریئل فیمینن یا ریئل میسکولن نہیں ہے اس وجہ سے. اور اس وجہ سے یہ ہر زبان کا ایک اپنا انداز ہوگا. کوئی اس کو فیمینن کے طور پر ان چیزوں کو, یہ چیزیں ہیں صرف, ٹھیک ہے, کوئی ان چیزوں کو مذکر کے طور پر ٹریٹ کرے گا تو کوئی مؤنث کے طور پر ٹریٹ کرے گا. لیکن جو ریئل, جو حقیقی مؤنث ہے, وہ ہم چاہے کسی بھی زبان میں چلے جائیں, ماں کو ہر زبان میں اس کو وہ اپنے حساب سے بولیں گے. کوئی مدر کہے گا, کوئی امن کہے گا, کوئی امی کہے گا, کوئی ماں کہے گا, چاہے وہ کوئی بھی لفظ سے اس کو پکارے. لیکن اگر ہم جنس پوچھیں گے تو ہر کوئی کہے گا, ہر زبان والا وہ یہی کہے گا کہ یہ فیمینن ہے, کوئی بھی اس کو میسکولین مذکر نہیں کہے گا. ٹھیک, تو یہ حقیقی مؤنث اور حقیقی مذکر ہوتے ہیں. جبکہ غیر حقیقی کیا ہوتے ہیں؟ غیر حقیقی کے اندر علامتی بھی آ جائیں گے اور سماعی بھی. غیر حقیقی میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر زبان کا ایک اپنا انداز ہے, کوئی اس کو کس طرح سے ٹریٹ کرتا ہے, ہر ایک اس کا ایک اپنا انداز ہے. اچھا, اب یہاں پر ہے کہ ہم کچھ مذکر لفظ ہیں جن کے آگے ہم تا مربوطہ لگا کر اس کو فیمینن بنا سکتے ہیں, جیسے کہ مؤمنن. اب اس کے آگے ہم تا مربوطہ لگا دیں گے, گول تا, کیونکہ آپ کو پتا ہے گول تا جو ہے وہ فیمینن کی علامت ہے, تو اس کو مؤمناتن, تو وہ مؤنث بن گیا. اسی طرح مسلمون, تا مربوطہ ایڈ کریں گے تو بن جائے گا مسلماتن. اور میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گی, اپنے مائک کو انمیوٹ نہ کریں, لیکن میرے ساتھ پارٹیسپیٹ اپنے طور پہ کریں کہ کیا آپ اس کو بنا پا رہی ہیں. اب نیکسٹ والی کو آپ اس کو فیمینن میں کنورٹ کریں. کافرون, تا مربوطہ اس میں ایڈ ہوگا تو یہ بن جائے گا کافراتن. ٹھیک, یعنی کہ انکار کرنے والا, تو انکار کرنے والی. اب دیکھیں ہماری اردو زبان میں بھی کیا ہے, والا, میں نے بولا والا, اور یہاں پہ کہا والی, یعنی انکار کرنے والا. اس سے ہمیں پتہ چلا کہ والا میں آخر میں الف آ رہا ہے, تو ہم کسی کو جس کو اردو سمجھائیں گے ہم اسے کہیں گے کہ الف آیا تو دیکھو اس کا مطلب ہے کہ یہ مذکر کے طور پر ہم نے اس کو بولا. اور انکار کرنے والی چھوٹی یا آخر میں آ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس لفظ کو فیمینن کے طور پر ٹریٹ کیا. صالحن, ایک نیک مرد, اس کے آگے گولتا لگا دیں گے تو صالحتن, ایک نیک عورت یا ایک نیک لڑکی. یعنی ہمیں پتہ ہے کہ کسی نیک عورت کی یا لڑکی کی بات ہو رہی ہے. اب کس وجہ سے؟ اس گول تا کی وجہ سے. ٹھیک ہے, تو یہ گول تا لگانے سے ہم جو ہے غیر حقیقی مذکر کو مؤنث میں کنورٹ کر سکتے ہیں. اور یہ زیادہ تر کیا ہوتا ہے خصوصیات میں, خصوصیات کے اندر. اچھا, اب ہمارا الحمدللہ تائے مربوطہ جو ہے یہ ہو چکا ہے. ایک علامت یہ تھی. دوسری علامت ہے الف ممدودہ, کہ جس لفظ کے آخر میں آپ کو الف مد نظر آ جائے, جیسے کہ یعنی کہ الف ہو اور اس کے بعد حمزہ ہو. الف اور حمزہ, جو تجوید کی اسٹوڈنٹس ہیں انہیں اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ یہ الف مد جو ہے اس کو مد واجب جو متصل ہے, مد واجب متصل جو ہے یہ وہ ہے مد. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ لفظ جو ہے یہ فیمینن کے طور پر ٹریٹ کیے جاتے ہیں, جیسے صحراء, صفراء, خضراء. اب یہاں پر بھی کیا قصہ ہے کہ یہاں پہ بھی کچھ ایکسیپشنل کیس ہیں کہ آپ کو کچھ لفظ ہوں گے جن کے آخر میں الف اور حمزہ تو ملیں گے لیکن وہ مؤنث نہیں ہوں گے. کیسے؟ جیسے کہ کوئی لفظ ہے شہداء, فقراء, علماء. اب دیکھیں یہاں پہ بھی سب کے لفظوں کے آخر میں الف اور حمزہ دونوں آئے ہیں, لیکن یہ لفظ جو ہے فیمینن نہیں ہے. پہلی بات کہ یہ تو جمع ہے, شہید کی جمع, عالم کی جمع, فقیر کی جمع, یہ جمع ہے. اور یہ اس کے اندر جو ہے مذکر مؤنث کا دونوں کا پہلو شامل ہے. شہداء, اس کا مطلب کہ اس پہ صرف یہ تو نہیں نا کہ مذکر ہی شہداء ہیں, مؤنث بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. فقراء, اس کے اندر اس کا مطلب ہے کہ دونوں طرح کے بات, دونوں جینڈر اس میں شامل ہیں. تو اس میں اس لیے ان کو صرف مؤنث کے طور پر ٹریٹ نہیں, ان کو یہ مؤنث نہیں کہا جائے گا. البتہ یہاں پہ یہ میں بتاتی چلوں کہ یہاں پہ یہ جو ایکسیپشنل کیسز والے جو لفظ ہیں یہ آپ کو قرآن پاک میں پھر زیادہ مل جائیں گے بنسبت ان کے, بنسبت یہ جو مؤنث ہیں جیسے صحراء, حمراء, بیضاء, ضراء, یہ لفظ آپ کو ملیں گے تو صحیح لیکن کم ملیں گے. گول تا والے لفظ آپ کو بہت زیادہ ملیں گے. تو مین فوکس آپ نے گول تا یعنی تائے مربوطہ والے لفظوں پہ کرنا ہے. باقی یہ جو دو آگے اگلی دو علامتیں ہیں ان کو آپ تھوڑا بہت سمجھ میں آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, زیادہ اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی انشاءاللہ.
تیسرا ہے کہ جس لفظ کے آخر میں الف مکسورہ مل جائے، جس لفظ کے آخر ایسے الفاظ جو الف مکسورہ پر ختم ہوتے ہوں وہ بھی مؤنث کے طور پر ٹریٹ کیے جاتے ہیں، جیسے کہ کبرا، حسنہ، دنیا۔ اچھا دنیا، اب دیکھیں میں نے اس لیے اس میں لکھا کیونکہ دنیا کا لفظ قرآن پاک میں بے تحاشا استعمال ہوا ہے، اور یہ لیکن آپ کہہ رہی ہیں، آپ سوچ رہی ہوں گی کہ یہ اسی پیٹرن کے اوپر کیوں نہیں لکھا گیا۔ وہ صرف ایک رسم الخط یعنی لکھنے کا انداز بس مختلف ہے، یہاں پہ یہ کھڑی زبر ہے اور یہاں پہ یہ فل الف ہے، لکھنے کا انداز بس مختلف ہے لیکن اس کی پروننسیشن بالکل وہی ہے۔ حسنہ، دنیا، کبرا، صغرا، حسنہ، بشرا، اس طرح کے آپ کو جو بھی لفظ ملیں گے وہ فیمینن کے طور پر ٹریٹ ہوں گے، اور ایکسیپشنز از آلویز دیئر، یہاں پہ بھی آپ کو کچھ ایکسیپشنز کیسز ملیں گے اور وہ بہت ایزی ہیں، جیسے کہ عیسیٰ، موسیٰ، یحییٰ۔ تو یہ جو لفظ ہیں دیکھیں اب ان پہ بھی آپ کو کھڑی زبر مل رہی ہے، ان کے آخر میں بھی کھڑی زبر ہے، تو اب آپ کیا کہیں گی کہ کیا نہیں جن لفظ کے آخر میں کھڑی زبر ہوگی وہ سبھی مؤنث ہوں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو نام ہوتے ہی مردوں کے ہیں، اسی لیے وہ شروع میں نے حقیقی مذکر کو بھی مینشن کر دیا تھا نا، محمد، زید اور سارے اس طرح کے نام جو تھے، جو نام ہوتے ہی مردوں کے ہیں، پھر چاہے اس کے اندر کوئی بھی فیمینن والی علامت مل بھی جائے تو ہم نے اس کو فیمینن نہیں بنا دینا، ہم نے اس کو مونس نہیں بنانا، ٹھیک ہے؟ تو یہ نام مردوں کے نام ہیں، جو اس لیے بجائے بے شک اس کے اندر کھڑی زبر ہو پھر بھی یہ مذکر ہی ہے، مؤنث نہیں ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ عیسیٰ، یحییٰ، موسیٰ، یہ آپ کو قرآن پاک میں بہت کثرت سے ملیں گے، ٹھیک ہے؟ کثرت سے میں ان کا استعمال ہے، اور مجھے امید ہے کہ جب بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو تو یہ آلریڈی بلڈ ان آپ کو پتا ہے کہ یہ مردوں کے نام ہیں، اس میں آپ کو کنفیوز ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور البتہ یہ جو لفظ ہیں جو کہ فیمینن ہے اور کھڑی زبر آپ کو آخر میں نظر آئے گی، تو ان کا استعمال کم ہے۔ آپ نے جس لفظ کو اس کیٹیگری میں سب سے زیادہ فوکس رکھنے والا یا سمجھ کے یاد رکھنے والی چیز ہے وہ ہے دنیا۔ دنیا کا لفظ کیونکہ قرآن پاک میں بہت استعمال ہوا ہے، تو جہاں جہاں بھی آیا ہے فیمینن کے طور پر آیا ہے، تو اس کو آپ نے ضرور ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ فیمینن کے طور پر بولا جاتا ہے۔ ہم اگر اپنی اردو زبان میں بھی موازنہ کریں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ دنیا بہت اچھی ہے، یا ہم یہ نہیں کہتے کہ دنیا بہت اچھا ہے، تو اٹ مینس کہ ہماری اردو زبان میں بھی دنیا کو ایز اے فیمینن ٹریٹ کیا جاتا ہے، عربی زبان میں بھی دنیا کو فیمینن کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک؟ اچھا، اب ہمارے الحمدللہ حقیقی مؤنث بھی ہم نے پڑھ لیا۔ علامتی مؤنث کتنے تھے؟ 3 تھے، ٹھیک ہے؟ جس لفظ کے آخر میں گولتا آ جائے، یا جس لفظ کے آخر میں الف ممدودہ، الف اور اس کے بعد حمزہ آ جائے، اور جس لفظ کے آخر میں کھڑی زبر آ جائے جسے الف مقصورہ کہتے ہیں۔ تو یہ 3 علامتیں ہیں، اور ان میں سے جو مین آپ کو بس سیکھنے کی، ویسے تو الف ممدودہ اور الف مقصورہ بھی مشکل نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو بالکل جو بگنر اسٹوڈنٹس ہیں، جو بالکل نئے آج اسٹارٹ کیا انہوں نے، تو ان کے لیے میں یہ کہوں گی بس گولتا پہ فوکس کر لیں۔ گولتا کو آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے کہ گولتا جس لفظ کے آخر میں آئے وہ مؤنث آپ نے سمجھنا ہے، ٹھیک؟ تو اتنا کافی ہے، باقی وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ان کو سمجھ میں آتا جائے گا۔ اب لاسٹ کیٹیگری ہے سماعی مؤنث اس کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ علامتی مؤنث 3 تھے تو اس کا ڈبل کر لیں، سماعی مؤنث 6 ہیں، اور لیکن انتہائی آسان ہے، اس میں بھی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ سب سے پہلا ہے ملکوں، شہروں، قبیلوں، قصبوں یا قوموں کے نام جو ہوں گے وہ فیمینن کہلائے جائیں گے، فیمینن کے طور پر ٹریٹ کیے جائیں گے۔ اب یہ جو میں کہہ رہی ہوں ٹریٹ کیے جائیں گے، سمجھے جائیں گے، اس کا مطلب یہ کہ وہ حقیقی مؤنث نہیں ہے، صرف ہم ان کو سمجھ رہے ہیں کیونکہ وہ اس زبان میں ان کو مؤنث کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ جس طرح کچھ لفظوں کو، اور ان سب کی میں آپ کو اگزامپلز اپنی زبان سے بھی، اردو زبان سے بھی کمپیریزن کر کے بتاؤں گی، جس سے آپ کو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی۔ جیسے کہ کچھ لفظ ہیں، مصر کا لفظ قرآن پاک میں آئی تھنک 2 یا 3 بار استعمال ہوا ہے۔ البتہ قوم عاد اور قوم سمود ان کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ تو یہ جو قوموں کے نام ہوتے ہیں ان کو مذکر اور مؤنث دونوں طرح سے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے، البتہ قرآن پاک میں زیادہ تر یہ مؤنث کے طور پر ہی استعمال ہوئے ہیں۔
لیکن اگر کہیں پہ آپ کو مذکر کے طور پر بھی یہ مل جائے تو بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ یہ لفظ دونوں طرح سے ٹریٹ ہو سکتے ہیں. ظاہر ہے قوم کے اندر دیکھو صرف ایک عورتیں ہی تو نہیں ہے یا صرف ایک مرد ہی تو نہیں ہے نا، دونوں طرح کے جینڈر شامل ہوں گے. لیکن وہی بات ہے کہ قرآن پاک میں استعمال کس کے ساتھ ہے اس کا زیادہ؟ مؤنث کے طور پر زیادہ استعمال ہے. روم کا لفظ جو ہے یہ 2 بار آیا ہے، تو اس لیے باقی چیزوں کی آپ کو فکر نہیں کرنی. قوم عاد قوم سمود کو آپ ذہن میں زیادہ رکھیں. کچھ ویسے میں آپ کو وربلی بتا دیتی ہوں، جیسے کہ بابل شہر کا لفظ استعمال ہوا ہے، مکہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے علاوہ مصر بھی ہو گیا، بابل، مکہ، بس یہی کچھ چھوٹے موٹے کچھ ملکوں. قبیلہ قریش، لی ایلاف قریش جو ہے وہ قریش کا لفظ ایک بار استعمال ہوا ہے، تو یہ قبیلے کا نام ہے، تو یہ کیا ہے؟ ایز اے فیمینن ٹریٹ ہوں گے. ٹھیک. اب اگر میں اپنی اردو زبان سے اس کو آپ کو کہوں تو میں کہوں کہ لاہور شہر بہت بڑا ہے، کراچی بہت بڑا ہے، تو میں نے یہ نہیں کہا کراچی بہت بڑی ہے، لاہور بہت اچھی ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم بھی اپنی اردو زبان میں ملکوں شہروں کے ناموں کو نہیں، ہم اپنی اردو زبان میں ملکوں شہروں کو مذکر کے طور پر ٹریٹ کرتے ہیں، لیکن وہ عربی زبان میں بالکل برعکس ہے. عربی زبان میں ملکوں شہروں کو فیمینن کے طور پر ٹریٹ کرتے ہیں. اب اگر کوئی پوچھے بھائی ایسا کیوں ہے، مجھ سے کوئی اردو سیکھ رہا ہو اور وہ مجھ سے پوچھے کہ آپ نے کیوں کہا کہ لاہور اچھا ہے، آپ نے کیوں نہیں کہا کہ لاہور اچھی ہے، تو میں اسے کیا جواب دوں گی؟ میں اسے کہوں گی دیکھیں ہم نے اس کو بچپن سے ہم اس کو ایسے ہی سنتے آئے ہیں، اس لیے اس کو کہتے ہیں نا سماعی مونس. ایسے مونس جو کہ ہمارے بچپن سے ہم جو چیز سنتے آ رہے ہیں، تو ہم اس چیز کو بچپن سے ہی ان چیزوں کو ایسے ہی سنتے آ رہے ہیں، تو اب ہم کیسے کہیں گے کہ یہ لاہور اچھی ہے؟ بھئی لاہور اچھا ہے تو اچھا ہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مذکر ہے تو مذکر ہی ہے، اس کو اب ہم مونس نہیں بنا سکتے کیونکہ ہماری زبان کی ریکوائرمنٹ یہی ہے. اسی طرح عربی زبان میں اگر کوئی مجھ سے پوچھے بھائی آپ کیوں اس کو فیمینن بنا رہی ہیں، ان کو مذکر کیوں نہیں کہہ رہے، تو میں یہی کہوں گی کہ ان کی زبان کا یہی طریقہ کار ہے اور اس کو ہم نے ایسے ہی اڈاپٹ کرنا ہے، ہم نے اس کو ایسے ہی ایکسپٹ کرنا ہے، قبول کرنا ہے. وہ زبان والے اہل زبان اس کو جس طرح سے بھی ٹریٹ کر رہے ہیں، ہم نے اس کو ویسے ہی سیکھنا ہے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. آگ کے نام. آگ کے نام میں آگ کا جو ویسے لفظ ہے وہ ہے نار. اب یہ نارون ہو یا نارن ہو یا نارن ہو، میں یہاں پہ پھر وہی کہوں گی کہ میں نے آخری حرف کے اوپر حرکت اس لیے نہیں ڈالی کیونکہ میں نے پہلے ایک دفعہ لیکچر ریکارڈ کیا تھا، وہ بھی یوٹیوب پہ موجود ہوگا. میں نے سب پہ حرکت جو ہے وہ پیش ڈالی تھی، کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ اوریجنل جو اس کی حرکت ہوتی ہے ہر اسم کی وہ پیش کے اوپر ختم ہوتی ہے، چاہے پھر وہ 2 پیش ہوں یا سنگل ہو، یعنی تنوین ہو یا تنوین کے بغیر. تو وہ جب میں نے ہوم ورک دیا تو وہ سب ڈھونڈ کے جس حرکت وہ پیش والے لفظوں کو بس انہوں نے نکالا. اب نارون ہے تو انہوں نے وہ لکھا، نارن یا نارین ہے تو اس کو نہیں لکھا. جنتن کو لکھا، جنتن یا جنتن مل جائے تو اس کو انہوں نے مونس نہیں بنایا. کیوں؟ میں نے پوچھا کیوں کیونکہ اس کے اوپر پیش ہے تو اس کے اوپر پیش نہیں ہے. میں کہا یار یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، حرکت کو آپ نے نہیں دیکھنا. ٹھیک ہے، تو اس بار پھر میں نے اس لیے دوبارہ ریکارڈ کیا لیکچر. میں کہا میں اب حرکات کو نہیں ڈالوں گی تاکہ آپ لوگ یہ ذہن میں رکھیں کہ چاہے حرکت کوئی بھی ہو اس سے آپ نے فرق نہیں کرنا. اچھا، اب میں نے یہاں پہ جہنم، جہیم اور سعیر یہ لفظ بھی لکھے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ بھی یہ بھی تو دیکھیے آگ کے ٹھکانے ہیں نا، یہاں پہ بھی آگ ہوگی، تو اس وجہ سے آگ سے ریلیٹڈ جو بھی الفاظ ہوں گے وہ فیمینن ٹریٹ کیے جاتے ہیں عربی زبان میں. ٹھیک ہے، اس لیے میں کہتے دیکھیں عربی زبان میں ہو سکتا ہے کسی اور زبان میں اس کو ایز اے میسکولن ٹریٹ کیا جاتا ہو، کیا بتاؤ کسی اور زبان میں یہ مذکر کے طور پر بولا جاتا ہو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہماری اردو زبان میں ہم اس کو مذکر کے طور پر بولتے ہیں یا مؤنث. اب میں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، ہم اس میں یہ نہیں پڑھتے ترجمہ کرتے ہوئے کہ آگ ٹھنڈا ہو گیا. ٹھیک ہے، ہم ایسے نہیں بولتے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری اردو زبان میں بھی آگ جو ہے ہم اس کو مؤنث کے طور پر بولتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی نوٹس نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ ہماری یہ زبان ہے، بچپن سے ہم اس کو ایسے ہی بولتے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس کو کہا جاتا ہے سماعی مونس. لیکن جو حقیقی مونس کیا ہوں گے وہ ہر زبان میں
ان کا جنس وہی رہے گا، چاہے ان کے الفاظ چینج ہو جائیں گے. ظاہر بات ہے ہر زبان اپنے الفاظ سے ان کو بولے گا. بہن کا جیسا ہماری اردو زبان میں بہن ہے، عربی میں اختن ہے، انگلش میں سسٹر ہے، کسی اور زبان میں اس کو کچھ اور بولیں گے. لیکن جب ہم جنس پوچھیں گے تو ہر زبان والے، ہر اہل زبان والے بہن، سسٹر، اختن کو فیمنن ہی کہیں گے، کوئی بھی اس کو میسکولن نہیں کہے گا. لیکن میں اگر نار کا پوچھ لوں، کتاب کا پوچھ لوں، کسی ملک شہر کا نام پوچھ لوں، تو ہر زبان والے، ہر اہل زبان اس کو اپنے حساب سے بولیں گے. کوئی مذکر کے طور پہ بولے گا تو کوئی مؤنث کے طور پہ ٹریٹ کرے گا. تو یہ پھر اس زبان کو جب ہم سیکھیں گے تو اس کو اسی حساب سے ہم سیکھیں گے، سمجھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، نیکسٹ ہے ہواؤں کے نام. ہواؤں کے نام کم استعمال ہوئے ہیں قرآن پاک میں. ریح، سموم، سرسر. اب یہ بھی یہ تب استعمال ہوئے ہیں جب وہ جن قوموں کو تباہ کیا گیا تھا کہ جب سخت 7 دن مسلسل ہوائیں بھیجی گئی تھی، اس ٹائم جب ذکر ہو رہا ہو تو مطلب اس کا استعمال کم ہے. ٹھیک ہے. اب ہم اپنی اردو زبان میں اس کو سمجھے کہ ہم اپنی اردو زبان میں، آپ عربی کے ساتھ ساتھ آج اردو زبان کا بھی مذکر مؤنث جو ہے نا یہ سمجھ لیں کہ سیکھ رہی ہیں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ ہم اپنی اردو زبان میں کیا کہتے ہیں کہ ہوا بہت ٹھنڈی ہے. ٹھیک ہے. جب ہم باہر جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہوا بہت ٹھنڈی ہے آج. تو یہ نہیں کہتے کہ ہوا بہت ٹھنڈا ہے. تو اٹ مینس کہ ہم اپنی اردو زبان میں بھی ہوا کو ایز اے فیمنن ٹریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو عربی زبان والے بھی اس کو فیمنن ٹریٹ کر رہے ہیں. تو اس لیے انشاءاللہ پریشانی والی بات نہیں ہوگی. شراب کے نام، یہ بھی عربی زبان میں اس کو فیمنن ٹریٹ کیا جاتا ہے. اور یہاں پہ پھر وہی کہوں گی کہ یہ لفظ بھی بہت کم استعمال ہے قرآن پاک میں. یہاں پہ میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ کوئی بھی پینے والی چیز کا ذکر نہیں ہو رہا کہ ہر پینے والی چیز جو ہے وہ مؤنث ہے، صرف شراب کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اب اگر ہم اپنی اردو زبان میں دیکھیں تو پانی، تو اگر میں کسی سے پانی مانگوں تو میں کہوں گی مجھے ذرا ٹھنڈا پانی دینا. میں یہ نہیں کہوں گی مجھے ذرا ٹھنڈی پانی دینا. ٹھیک ہے. تو اٹ مینس کہ پانی ہماری اردو زبان میں مذکر ہے. ٹھیک. لیکن اگر میں کسی سے چائے مانگوں گی تو میں کہوں گی چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے، ذرا دوبارہ گرم کر دینا. تو اٹ مینس کہ چائے کو ہم اپنی اردو زبان میں ایز اے فیمنن ٹریٹ کر رہے ہیں. دونوں ہی دیکھیں پینے کی چیزیں ہیں، پینے کی چیزیں دونوں ہیں، لیکن پانی کو ہم نے ایز اے مذکر ٹریٹ کیا اور چائے کو ہم نے ایز اے فیمنن ٹریٹ کیا. اب کوئی پوچھے بھائی ایسا کیوں، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے کہ بھائی ہماری زبان میں ایسا ہی ہے، آپ نے اگر سیکھنا ہے تو ایسے ہی سیکھے، نہیں تو پھر اپنا راستہ لے. یہی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے عربی زبان میں پانی جو ہے وہ مذکر ہے. یہ صرف شراب کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. شراب کا جو لفظ ہے وہ ایز اے فیمنن ٹریٹ کیا جاتا ہے. آگے چلتے ہیں. جسم کے وہ اعضاء جو دو ہیں، جو پیئرز میں ہے، جوڑے میں ہے، جیسے کہ اذن کہتے ہیں کان کو، یدن ہاتھ، عین آنکھ، رجل ٹانگ. تو اب دیکھیں کان دو، آنکھیں دو، ہاتھ دو، پاؤں دو، ٹانگیں دو. تو جو جسم کے اعضاء دو ہیں وہ ایز اے فیمنن ٹریٹ ہوتے ہیں. اب میں آپ کو ایز اے پکچر سے بھی کروا دیتی ہوں تاکہ آپ کو نا وہ بھی آسان ہو جائے گا. ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ فیمنن ٹریٹ ہوں گی. ٹھیک ہے. اس کو ایز اے فیمنن ٹریٹ کیا جائے گا. البتہ جو بھی جسم کے وہ اعضاء جو ایک ہیں، جیسے دل، قلب کا استعمال قرآن پاک میں کافی ہے. تو قلب، اب دل چونکہ ایک ہے تو وہ مذکر کے طور پر ٹریٹ ہوگا، مؤنث کے طور پر نہیں. اور جو جسمانی اعضاء جو 2 سے زیادہ ہیں، جیسے ہمارے سر کے بال، ہمارے دانت، یہ 2 سے زیادہ ہیں تو یہ بھی مذکر کے طور پر ہی ٹریٹ ہوں گے. ٹھیک. اچھا، یہاں پہ میں آئینن جو ہے، آئینن، یہاں پہ اس کا تھوڑا سا اور ایکسپلین کرنا چاہوں گی کہ یہ جو آئینن ہے یہ قرآن پاک میں آنکھ کے طور پر بھی استعمال ہوا ہے، تو چشمے کے طور پر بھی استعمال ہوا ہے. بلکہ زیادہ تر آپ کو یہ جو آئینن ہے، آئینن، 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 یہ جو لفظ ہے یہ چشمے کے طور پر زیادہ تر ملے گا قرآن پاک میں بنسبت کے آنکھ کے. جب بھی جنتیوں کا ذکر آتا ہے کہ وہ جنت میں ان کا پانی پلانے کا جو ذکر آتا ہے تو وہاں پہ جب وہاں پہ چشمے کا ذکر آتا ہے. ٹھیک ہے. تو چاہے آنکھ کے طور پہ آئین استعمال ہو یا چشمے کے طور پر استعمال ہو، دونوں ہی طرح سے یہ فیمنن ہوگا.
ٹھیک ہے. اب یہ نہ سوچے گا کہ یہ آنکھ کے طور پر آئین ہوگا تو ہی مؤنث ہوگا، اگر چشمے کے طور پر آئے تو اس کو مذکر کہیں گی. نہیں، آئین کا لفظ چاہے وہ آنکھ کے معنوں میں آئے یا چشمے کے معنی میں آئے، وہ دونوں ہی طرح سے مؤنث ہے، عربی زبان میں فیمینن ہے. ٹھیک ہو گیا. چلیں، ہمارا یہ بھی ہو گیا لاسٹ پارٹ. اب یہ جو لاسٹ پارٹ ہے، بڑی دھماکہ خیز قسم کی انٹری ہوئی ہے. اس وجہ سے ہوئی ہے کیونکہ یہ وہ لفظ ہیں جو کسی بھی کیٹیگری میں نہیں آتے. نہ یہ حقیقی مؤنث ہے، نہ ہی یہ علامتی مؤنث ہے، یعنی ان کے آخر میں کوئی علامت، کوئی تا مربوطہ، الف ممدودہ، مکسور، الف مکسورہ، کوئی علامت بھی نہیں ملے گی. نہ ہی یہ ملک و شہروں کے نام، آگ، ہوا، شراب یا جسم کے اعضاء، یعنی ان کیٹیگری میں سے بھی نہیں ہوں گے. لیکن پھر بھی وہ مؤنث ہیں، یعنی کہ وہ کسی کیٹیگری میں فال نہیں کرتے اور پھر بھی وہ مؤنث ہیں. تو اس لیے ہم نے ان کو کہا کہ وہ متفرق مؤنث اسماء ہیں. ان کو آپ نے بس ایسے ہی باہاٹ آپ نے زبانی یاد کرنا ہے، اور وہ الفاظ بہت کم ہیں. آپ نے ٹینشن نہیں لینی کہ 100-200 الفاظ ہیں، شاید نہیں، بہت کم الفاظ ہیں، جس میں سے 3 میں آپ کو یہاں پہ اس اسکرین پہ منشن کرتی ہوں. ایک ہے نفسن، اب یہ چاہے نفسن ہو، نفسن ہو یا نفسن ہو، اردن، اردن، اردین، شمسن، شمسن، شمسن. ٹھیک، تو اس کو بلکہ میں آگے ایکسپلین زیادہ اچھی طرح کرتی ہوں. ایسے الفاظ جو کہ کسی بھی کیٹیگری میں نہیں آتے تو ان کو ہم متفرق مؤنث اسماء ایک الگ کیٹیگری بنا لی. اور وہ کیا کیا ہے؟ جیسے سما، آسمان. ٹھیک ہے، اس کو آپ ایک ذہن میں رکھ لیں. اچھا، کچھ جو ہے السماء کو جو ہے نا الف ممدودہ کی کیٹیگری میں بھی ڈالتے ہیں، تو اگر آپ اس میں ایڈ کر کے رکھنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن متفرق اسماء میں نے اس کو ایڈ کیا ہوا ہے. شمسن، سورج کو کہتے ہیں. اردن، زمین. نفسن، جان، یعنی کوئی بھی روح، جان. دارن، گھر، ہاؤس. اچھا، یہاں پر کیا ہے کہ بیتن بھی ایک لفظ ہے، اس کو بھی گھر کہتے ہیں، لیکن وہ مذکر ہے. یہ دارون ہے، یہ مؤنث ہے. اب دیکھیں، ہماری اردو زبان میں بھی گھر اور مکان، انگلش زبان میں ہاؤس بھی ہے تو ہوم بھی ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح عربی زبان میں بھی دار بھی ہے اور بیت بھی ہے، دونوں کا مطلب گھر یا مکان اس لحاظ سے ہی ہے. لیکن کیا ہے کہ بیت کا لفظ جو ہے وہ مذکر کے طور پر بولا جاتا ہے، اور دار کا لفظ جو ہے وہ فیمینن کے طور پر بولا جاتا ہے. زیادہ تر آپ کو دار الاخرہ یہ لفظ ملے گا قرآن پاک میں. اچھا، آگے جو ہے یہ جو پہلے میں نے یہ جو 5 لفظ لکھے ہیں نا، بس آپ نے ان کو زبانی یاد کرنا ہے، چاہے آپ کسی بھی طرح یاد کریں، بس ان کو آپ نے ضرور یاد کرنا ہے. کیوں میں اس پہ زور دے رہی ہوں؟ کیونکہ ان کا کثرت کے ساتھ استعمال ہے. دار کو بھی سائڈ پہ کر دیں، آپ بس ان 4 کو یاد کر لیں: السماء، الشمس، الارض، النفس. ان کو تو آپ نے بس زبانی یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ میں بلکہ سب سے سنوں گی بھی. اب باقی جو آگے 5 لفظ آئیں گے وہ آپ بس ذہن میں رکھ لیں، نہیں بھی یاد رہتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. عصا جو ہے یہ بھی فیمینن کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا ہے. لاٹھی، اسٹک، جہاں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے وہاں پہ اکثر عصا کا لفظ استعمال ہوا ہے. جب بھی انہیں کہا گیا کہ اپنا عصا مارو تو وہ دریا پھٹ گیا، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس لیے یہ بھی بہت کم استعمال ہوا ہے. حربن، جنگ، یہ مؤنث کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا ہے. کأسن، گلاس، جہاں پر جہاں پر جنتیوں کا ذکر ہوتا ہے کہ انہیں پلایا جائے گا، بھرے ہوئے گلاس انہیں پلایا جائے گا، تو وہاں پہ کاس کا لفظ استعمال ہوا ہے. بئر جو ہے یہ کنویں کو کہتے ہیں، یہ بھی کم استعمال ہے. میرے خیال سے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جب ہے، جب انہیں کنویں میں ڈالا گیا تھا تب اس کا استعمال ہوا ہے، بہت کم. دلون، ڈول، بکٹ، اور یہ بھی اسی وقت استعمال ہوا ہے جب قافلہ گزرا تھا تو انہوں نے جب وہ ڈھول جو ہے وہ کنویں میں ڈالا، اور حضرت یوسف علیہ السلام پھر اس کو پکڑ کے اوپر آ گئے تھے، تو وہاں پہ یہ ذکر ہوا ہے. تو اب آپ خود بتائیں کہ یہ لفظ تو 1-2 بار آئے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو نیچے والے لفظ آپ کو نیچے جو میں نے لکھے ہیں ان کو یہ زبانی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، بس آپ نے پہچان ہوگی کہ بھی آپ کو قرآن پاک میں نظر آئے تو آپ کو ہو کہ ہاں یہ لفظ فیمینن تھا. لیکن یہ جو اوپر کے 4 لفظ ہیں نا، دار کو بھی شامل کر لیں 5، ٹھیک ہے، ان کو تو آپ نے ضرور یاد کرنا ہے کیونکہ کثرت سے ان کا استعمال ہے. ٹھیک ہے، یہ فیمینن کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. اچھا،
ہمارا یہاں پہ جتنے بھی تھے کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے. اب ہم ذرا تھوڑی سی سمری دیکھ لیتے ہیں. پورے لیکچر جو ہم نے کیا ہے اس کی ذرا ایک ہی سلائڈ کے اندر پورا لیکچر میں نے کوشش کی ہے سمونے کی انشاءاللہ. ریئل فیمینن حقیقی مؤنث، ہر وہ جاندار جو بچہ جنے یا انڈا دے. اب اس کو میں نے یہ کہا تھا نا کہ جو بایولوجیکلی جینیٹیکلی جس کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر مؤنث بنایا ہو، تو یہ اس کی ڈیفینیشن سمجھ لیں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ہر زبان میں اس کو مؤنث ہی ٹریٹ کیا جائے گا ہر زبان میں. اور اس کی کچھ ایگزامپلس. اب وہ مؤنث جو کہ علامتی ہیں. پہلی ہے جس میں ایسے الفاظ جو تائے مربوطہ پہ ختم ہوں اور اس کے استثناء بھی میں نے ساتھ ہی لکھ لیے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں سے بھی صرف خلیفہ کا لفظ ہے جو کہ 2 بار قرآن پاک میں آیا ہے. باقی آپ کو جو بھی قرآن پاک میں ملیں گے تا مربوطہ والے وہ مؤنث کے طور پر ہوں گے. الا ماشاء اللہ کہ کوئی ایسے ایکسیپشنل کیس ہوں. بعض ایسے ہوتے ہیں جمع مکسر ہوتی ہے جو کہ انشاءاللہ آپ آگے جا کے سیکھیں گی، جن میں گولتا ہوگی تو وہ مذکر ہو. لیکن وہی بات ہے، اس کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ الفاظ بہت کم ہیں. ایسے الفاظ جو الف ممدودہ پر ختم ہوں، اور اس کے بھی میں نے ایکسیپشنل کیسز ساتھ لکھ لیے ہیں. الف مقصورہ پہ ختم ہونے والے الفاظ وہ بھی مطلب یہ ساری، بس آپ اس کا اسکرین شاٹ رکھ لیجئے گا. میں دوبارہ سے ریپیٹ اس لیے نہیں کر رہی ہوں، بول چکی ہوں کیونکہ آلریڈی سارا کچھ ایکسپلین کیا ہوا ہے. جسم کے وہ اعضاء جو 2 ہیں، ملکوں شہروں کے نام، آگ کے نام، ہواؤں کے نام، شراب کے نام، اور متفرق اسما. اور متفرق اسما میں نے وہی 4 لفظ جو میں نے خاص فوکس آپ کو کرنے کے لیے کہا، ارض، شمس، نفس، سماع. تو یہ لفظ آپ کو زبانی ضرور یاد کرنے ہیں. تو یہ پورا آج کا جو لیکچر تھا نا، وہ اس ایک اسکرین کے اندر آپ کا میں نے شامل کیا ہے. آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، یہ انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ دے گا. یہ سمجھے کہ پورا لیکچر 2 اس اسکرین کے اندر شامل ہے. چلیں اب ہم قرآن مجید میں جو کثرت، میں اب اس کا بھی تھوڑا سا، اس کا جو ابھی جو پچھلی میں نے آپ کو دی تھی نا سلائیڈ، جو میں نے کہا کہ پورا میں سمری ہے، اس سمری کی بھی میں سمری ان کچھ الفاظ بتاتی ہوں جو بس آپ ان نیو کمرز کے لیے جو بالکل فریش مائنڈ پہلی بار عربک سیکھ رہی ہیں ان کے لیے. لیکن جو ریوائز کر رہی ہیں، جو ماشاءاللہ پہلے سے سیکھتی آ رہی ہیں، ان کو تو اب تھوڑی تھوڑی آگے انہوں نے آگے جانا ہے، نہ کہ اسی چیز پہ اسٹک رہے. البتہ جو نیو اسٹوڈنٹس ہیں انہیں میں کہوں گی کہ یہ 4 لفظ جو کہ میں آلریڈی جس پہ زور دے چکی ہوئی ہوں، یہ 4 لفظ آپ نے یاد کرنے ہیں. اس کے علاوہ یہ آگ کے نام، نار، جہنم، جہیم، کیونکہ ان کا کثرت سے استعمال ہے قرآن پاک میں. الف مقصورہ پہ کھڑے ہونے والا لفظ میں آ جائے گا دنیا، اور تائے مربوطہ پر ختم ہونے والے الفاظ. یہ بس ان پہ آپ فوکس کر لیں. یہ بھی میں بات ان کے لیے کر رہی ہوں جو بالکل نیو اسٹوڈنٹس ہیں، کہ ابھی اس وقت ان کے لیے اتنا سمجھ لینا کافی ہے. باقی الف ممدودہ، الف مقصورہ یا ملکوں شہروں کے نام، یہ چیزیں جو ہیں کم استعمال میں ہیں، اس لیے ان پہ اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اس کا بھی آپ اسکرین شاٹ لے کے رکھ لیں کہ اتنا آپ کو سمجھ میں اتنے الفاظ کو آپ مؤنث کے طور پر سمجھ گئی ہیں، تو بس that's enough، یہی کافی ہے. کیونکہ ان کا استعمال، یہ میں نے وہ الفاظ لیے جن کا کثرت سے استعمال ہے قرآن پاک میں، اور یہ فیمینن کے طور پر استعمال ہوئے ہیں. ٹھیک، چلیں اب ہم کریں گے پریکٹس کے لیے. میں اب آپ سب اپنے مائک کو انمیوٹ کر لیں، اور لیکن جس کا میں نام لوں پارٹیسپیٹ وہی کریں. تو مائک اپنے انمیوٹ کر لیں آپ سب. ٹھیک ہے، انمیوٹ کر لیں تاکہ مجھے پتا چلے کون کون پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہا ہے. جی دانشتہ، آپ مجھے بتائیں شجراتن مذکر یا مؤنث؟ یہ مونس ہے، ویری گڈ، علامتی مونس، کیونکہ اس کے لاسٹ میں تامات ہوتا ہے. پرفیکٹ، ماشاءاللہ، بہترین. سسٹر خالدہ، شمسن مذکر مؤنث؟ شمسن مؤنث. مؤنث، ویری گڈ. نیکسٹ سسٹر نشاط، ساعتن مذکر یا مؤنث؟ جی میم، ساعت، جی مؤنث. مؤنث. قرآن پاک میں جو ساعتن کا لفظ ہے نا، ویسے تو اس کو کہتے ہیں گھڑی. قرآن پاک میں جو گھڑی کا لفظ ہے وہ قیامت کی گھڑی، قیامت کا وقت جو ہوتا ہے نا، اس کے طور پر بہت استعمال میں آیا ہے ساعتن، قیامت کی گھڑی کے طور پر. تو یہ وہی لفظ ہے، یعنی تا مربوطہ نظر آ گیا تو اٹ مینس کہ یہ مؤنث ہو گیا. اچھا، نیکسٹ ہمارے پاس جی سسٹر شازی لکھا ہوا ہے، شازی آئی تھنک ہوگا. ہاں جی، وہ میں اس کو صحیح کر لوں گی کوئی انشاءاللہ. بات نہیں. جی سسٹر شازی، کتابن کے لیے میں نا آپ کو پہلے اگلی سلائڈ پہ تھوڑا لے کے جاتی ہوں کہ اس کو کیا یہ کتابن حقیقی مؤنث میں آئے گا؟
میرے خیال سے تو یہ مذکر ہوگا. ویری گڈ. اب اگر آپ نے بالکل صحیح بتایا کہ یہ مذکر ہے، لیکن وہ اسٹوڈنٹ جو کنفیوز ہو جائیں گے پتہ نہیں کیا ہے، تو ان کے لیے میں یہ کہوں گی کہ وہ اس اسکرین کا اس جو سلائڈ ابھی نظر آ رہی ہے اس سلائڈ کا اسکرین شاٹ لے لیں، تو وہ اس میں سے ہر لفظ کو اگر وہ کنفیوز ہو جائے نا کہ پتہ نہیں مذکر ہے یا مؤنث، تو اس میں سے گزاریں. پہلے چیک کریں کیا وہ حقیقی مؤنث ہے، پھر چیک کریں کیا وہ تائے مربوطہ اس کے آخر میں کیا گولتا لگی ہے، کیا اس کے آخر میں الف ممدودہ ہے، کیا الف مقصورہ اس کے آخر میں ہے. اب جیسے ایک کتاب کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، کتاب کا لفظ مثال کے طور پر، کیا وہ لفظ جسم کے وہ اعضاء ہیں جو دو ہیں، کیا وہ آگ کے ناموں میں سے ہے، کیا وہ شراب کے ناموں میں سے ہے، کیا وہ ہوا کے ناموں میں سے ہے، یا پھر کیا وہ ملک و شہروں کے ناموں میں سے ہے، یا پھر وہ ان متفرق اسماء میں سے ہے جو میں نے یاد کرنے کے لیے کہے. تو کتاب کا لفظ ان میں سے کسی کیٹیگری میں نہیں آ رہا، تو اٹ مینس کہ یہ وہ لفظ ہے مذکر، جو میں نے بالکل پہلی سلائیڈ میں کہا تھا کہ ہر لفظ مذکر سمجھا جائے گا اگر وہ حقیقی مؤنث، علامتی مؤنث یا سماعی مؤنث میں فال نہیں کرے گا. تو اگر ان کیٹیگریز میں آ گیا تو مؤنث، اگر ان کیٹیگریز میں نہ آیا تو وہ مذکر. تو اسی طرح یہ جو کتاب کا لفظ ہے یہ کسی بھی لفظ میں نہیں، مؤنث کی کسی کیٹیگری میں نہیں آ رہا، تو یہ مذکر ہے. ویری گڈ، ماشاء اللہ شازیہ. نیکسٹ جی سسٹر رابعہ، جزاک اللہ. الارض مذکر یا مؤنث؟ سسٹر رابعہ اپنا ویڈیو آپ کی آ رہی ہے پلیز. جی ویڈیو آ گئی ہے. اچھا نیکسٹ، بالکل الارض جو ہے وہ مؤنث ہے. آپ آگے آ جائیں دانشتہ. رأسن، رأسن یہ کہتے ہیں مذکر، ہیڈ، سر کو. جی یہ مذکر ہے ویری گڈ. آپ نے کیوں مذکر کہا، مؤنث کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ یہ پیئر میں نہیں ہوتا ہے. ویری گڈ. کیونکہ سر جو ہے وہ ایک ہے، دو سر نہیں ہوتے، ایک سر ہے، تو یہ مذکر کی کیٹیگری میں جائے گا. ویری گڈ. جی سسٹر ناظمہ، بناتن. آواز کلیئر نہیں ہے ناظمہ آپ کی. مؤنث ہے میم. ویری گڈ. اور یہ آپ اس کو کس کیٹیگری میں ڈالیں گی، حقیقی، علامتی یا سماعی؟ علامتی میں. اس میں کون سی علامت ہے؟ اچھا اچھا. یہ جو، اچھا یہاں پہ میں بتاتی چلوں، یہ جو بڑی تا ہوتی ہے نا، یہ تائے مفتوحہ کہتے ہیں اس کو، کھلی تا. یہ تا مربوطہ نہیں ہے، صرف تا مربوطہ کی بات ہوئی ہے کہ وہ مؤنث ہوں گی. ٹھیک ہے، تا اگر علامت کہہ رہی ہے تو علامت کے طور پر وہ گول تا ہے. کھلی تا یعنی یہ جو بڑی تا ہوتی ہے یہ مؤنث کی علامت نہیں ہے. یہ لفظ البتہ مؤنث ہے لیکن حقیقی مؤنث، اس کا مطلب ہے لڑکیاں، گرلز. اب یہ بنات، اب دیکھیں مختلف میں نے زبانوں کے لحاظ سے اس کو بولا، ہر زبان میں اس کو حقیقی مؤنث یعنی ریئل فیمینن کہا جائے گا. لڑکی کو کوئی بھی مذکر نہیں کہے گا، ہر زبان والے، ہر اہل زبان والے اس کو کوئی بھی مذکر نہیں بولے گا. ٹھیک ہے، بنتن کی یہ جمع ہے. جی اچھا ٹھیک ہو گیا، الحمدللہ. اس پیج کی ہماری پریکٹس ہوگی. نیکسٹ اب آپ کے سامنے 2 گھر ہے، ٹھیک ہے، آپ سب مل کے اس میں پارٹیسپیٹ کر لیں. ایک جو گھر ہے وہ مؤنث کے طور پر، دوسرا ہے مذکر کے طور پر. اب میں آپ کو لفظ دوں گی تو آپ نے بتانا ہے کہ اس کو ہم کس گھر میں اس کو داخل کریں. یدن، ہاتھ. مؤنث. مؤنث. ویری گڈ. قلب. مذکر. ویری گڈ. قمر. مذکر. 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 کسی نے مؤنث بھی کہا تھا، تو دیکھیں یہ جو قمرون ہے یہ مؤنث کی کسی بھی کیٹیگری میں نہیں آتا. ٹھیک ہے، یہ حقیقی مؤنث نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے یہ نہ تو اس کے آخر میں کوئی علامت ہے، نہ بولتا ہے، نہ الف ممدودہ، نہ ہی الف مقصورہ. اور سماعی ناموں، نہ یہ ملک و شہروں کے ناموں میں ہے، نہ یہ ہواؤں کے نام، نہ شراب کے نام، نہ ہی جسم کے وہ اعضاء. تو یہ کسی بھی کیٹیگری میں نہیں آتا. متفرق میں بھی یہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، سورج، چاند، سورج تو ہے، چاند نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ یہ سمجھ لیں. جی کوئی بات نہیں. تو یہ چیز بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے انشاءاللہ. ساقن، اس کو کہتے ہیں پنڈلی. مونس. مؤنث. وہ کسی صورت میں نا التفت الساق بالساق، جس دن پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی، تو یہ بھی مؤنث کے طور پر ہے، ٹریٹ ہوتا ہے. نارن. مؤنث.
वेरी गुड. नार का लफ्ज कुरान पाक में बहुत इस्तेमाल है. ठीक है. नजमुन सितारा. अच्छा, कमर चांद को कहते हैं तो नजमुन सितारे को कहते हैं. ठीक है. मुज़क्कर. मुज़क्कर. वेरी गुड. ये मुज़क्कर है क्योंकि सिर्फ शम्सुन, सिर्फ सूरज है जो कि मुअन्नस है. बाकी चांद सितारे जो हैं ये क्या हैं? ये ध्यान में रखें, जो रात को निकलते हैं चांद सितारे वो मुज़क्कर, और जो दिन को नमूदार होता है वो मुअन्नस. अगर ये सिर्फ याद रखने की पहचान के लिए मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको मिक्स भी हो जाए तो. इब्राहिम मुज़क्कर. मुज़क्कर. तो अब आप इसको मुज़क्कर की किस कैटेगरी में डालेंगी? क्या कहेंगी? क्यों आप इसको हकीकी? वेरी गुड. क्योंकि ये नाम मर्दों का ही होता है, इस वजह से ये हकीकी मुज़क्कर है. वेरी गुड. अन्निसा हकीकी ये हकीकी मुअन्नस है. अब यहाँ पे देखें आखिर में हालांकि अलिफ और हमजा भी नजर आ रहा है, लेकिन ये हकीकी मुअन्नस है. क्यों? क्योंकि अन्निसा का मतलब होता है औरतें. ये जमा है इमरातुन की. इमरातुन की जमा औरतें हैं. सूरतुन निसा भी इसके ऊपर है. तो औरत का लफ्ज इंग्लिश में वुमेन, इंग्लिश में अन्निसा. तो लेकिन अगर हम इसको किसी भी जुबान में कहेंगे औरत यानी वुमेन या अनिसा का जेंडर क्या है, तो सभी कहेंगे फेमिनिन, क्योंकि ये हकीकी मुअन्नस है. हमें पता है औरत जो है ये अल्लाह ने इसको बिल्ड इन मुअन्नस बनाया है. अच्छा. आबिदुन मुज़क्कर. इबादत करने वाला, और आबिदतुन मुअन्नस. इबादत करने वाली. वेरी गुड. तो मैंने कोशिश की है कि मैं हर अंदाज से आपकी इसके अंदर प्रैक्टिस करवाऊं. तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी प्रैक्टिस का सेशन हो गया. अब थोड़ा सा हम कुरान पाक की आयत में देख लेते हैं. नफ्सिन मुअन्नस. वेरी गुड. ज़ाइक़तु मुज़क्कर में पेश है ना. मुज़क्कर. मुज़क्कर किसने बोला? मैं निशाद. जी निशाद, मुज़क्कर कैसे लगा आपको ये? क्योंकि मैं पेश है ना, क्योंकि वो तन्वी वो ये नहीं पेश मैंने हरकत का इसीलिए कहा था ना. हरकत चाहे कोई भी हो, चाहे एक पेश हो चाहे दो पेश हो, चाहे जबर हो चाहे जेर हो, आपने हरकत को नहीं देखना, आपने सिर्फ गोलता को देखना है. जब गोलता मिल गई तो ये मुअन्नस ही है. ठीक. वो जो एक पेश वाले थे हुज़ैफतु, उसामतु, मुआवियतु, वो एक पेश पे खत्म हो रहे थे. लेकिन वो मैंने आपसे कहा था कि वो लफ्ज सिर्फ खलीफा का लफ्ज है जो कुरान पाक में आया है 2 बार, वो भी. बाकी इसके अलावा जब आपको ताय मरबूता के साथ लफ्ज मिलेगा वो मुअन्नस ही होगा. फिर आगे हरकत चाहे एक हो या दो हो, जबर जेर पेश कोई भी हरकत हो. ठीक है जी मैम. अच्छा, आगे अल क़ियामती. ठीक है. आप देखें यहाँ पे गोल ता के नीचे जेर है. आपने हरकत को नहीं देखना, चाहे हरकत कोई भी हो. आपने इसको फेमिनिन देख लिया, आपने ता मरबूता देख लिया, बस कहेंगे ये फेमिनिन है. अच्छे. अन्नारी अल जन्नता. आप देखें यहाँ पहले ता मरबूता के साथ पेश थी, फिर आगे ता मरबूता के बाद जेर, और अब इस ता मरबूता के ऊपर जबर है. तो यहीं से आपको इंशाल्लाह ये एग्जांपल मिलेगी कि चाहे ता मरबूता या कोई भी लफ्ज है उसके ऊपर हरकत चाहे कोई भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता. अच्छा. अल हयातु अद दुनिया. वेरी गुड. ये पहले अल हयातु इसलिए मोनस है क्योंकि ता मरबूता, और अद दुनिया इसलिए मोनस है क्योंकि ये अलिफ मकसूरा वाली कैटेगरी में आएगा. अच्छा, यहाँ पे मैं ये बताती चलूं, जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं वो अगर ये पहचान करना भूल जाती हैं कि पता नहीं ये अलिफ मकसूरा है या ममदूदा, उन्हें ये पता चल रहा है कि ये मोनस है, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा किस कैटेगरी में इसको डाल ले. तो कोई फर्क नहीं पड़ता. वो बेशक वो कहते कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि कौन सी कैटेगरी में है, बस मुझे इतना पता है कि ये मोनस है. तो यही हमने बस, हमारा मकसद यही है कि हम मोनस और मुज़क्कर की पहचान कर ले. अब वो हकीकी अलामती समाई इन चक्रों में अगर वो उलझ रही हैं तो बेशक वो उससे अवॉइड कर लें. ठीक है. मेन मकसद तो यही है ना कि हमें बस जिन्स पता चल जाए. तो इसलिए आगे फिर आ गया दुनिया. तो मुझे उम्मीद है ये तो आपको पता ही है. हसनतन मुअन्नस. वेरी गुड. अल आखिरती हसनतन. अज़ाबा
अजाबा मुजक्कर सॉरी मुजक्कर मुज़क्कर मुज़क्कर, ठीक है। अन्नारी मुअन्नस मुअन्नस अस्समाउ मोनस मुअन्नस अल जहीमु मोनस अल जन्नत पहले भी हो चुका है, सेम है इसको। मुज़क्कर किसने बोला? जरा सामने आ जाइए जरा, मुज़क्कर किसने बोला? मैंने बोली निशात ने? नहीं निशात मैं ने नहीं बोली यार। मैं बोली। कौन है? अपना नाम बताएं जरा। नहीं मैं जरीना जी जरीन, आपने अल जहीम को मुज़क्कर कहा। अल जहीम को तो बस आप पक्का रख लें, ठीक है। मैंने लफ्ज कहते हैं नार, जहन्नुम, जहीम, ठीक है। ये लफ्ज मुअन्नस के तौर पर ट्रीट होंगे, ठीक है। इनको आपने वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। जब मैं इंशाल्लाह आपको रिकॉर्डिंग भेजूंगी कि वो जो लफ्ज हैं, जो बिल्कुल न्यू स्टूडेंट्स हैं, उनको मैंने कहा है ताम और बूता का लफ्ज ज़हन में रख लें। नार, जहन्नुम, जहीम दुनिया, और उसके अलावा वो अस्समा, अल अर्द, अशम्स, अन-नफ्स, ये कुछ लफ्ज बस इनको जहन में, इनको आपने बाय हार्ट याद करना है और मुझे जरीन आपने सुनाने हैं, और निशात आपने भी, जी मैं ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा आगे आ जाए। नफ्सुन मोनस मोनस। अब ये नफ्सन हो जाए या नफ्सिन हो जाए तो भी क्या मोनस ही रहेगा या नहीं रहेगा? मोनस ही रहेगा। मोनस ही रहेगा, ठीक है। चाहे नफ्सुन हो, नफ्सन हो या नफ्सिन हो, हरकत से आपने नोटिस नहीं करना। अब हम चलते हैं अपने होमवर्क की तरफ। होमवर्क ये है कि सूरतुल गाशिया है, इसके अंदर से आपने सिर्फ फेमिनिन को सर्कल करना है। जो बिल्कुल न्यू स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ सर्कल कर दें। हाँ, अगर वो प्रैक्टिस के लिए आगे बताना चाहती हैं कि ये अलामती है, ये इसलिए मोनस है क्योंकि इसके ऊपर ये अलामत लगी हुई है, या ये हवाओं के नाम है, या ये आग का नाम है, या मतलब उसकी डिटेल बताना चाहती है तो वेल एंड गुड, फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो लेकिन अगर वो सिर्फ सर्कल कर के बता देती है कि ये मोनस है तो भी ठीक है, तो भी चलेगा इंशाल्लाह। तो फिर मैं वही कहूंगी कि आपने हरकत को नहीं देखना। आप देखें यहाँ पे ताम और बुता के नीचे जेर है, तो यहाँ पे दो पेश लगी हुई है, तो आपने इस झंझट में नहीं पढ़ना। हरकत जो भी हो उसको नहीं नोटिस करना, पहली बात। दूसरी बात कि आपको बहुत से लफ्ज ऐसे मिलेंगे जिनके आखिर में आपको खड़ी जबर मिलेगी, जैसे तस्ला, तुस्का, तो ये खड़ी जबर वाले लफ्ज मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे इस सूरत के अंदर कोई भी ऐसा इस्म नहीं है खड़ी जबर वाला जो कि मुअन्नस हो। ये जो लफ्ज है ये फेइल है, जो कि आगे जाके आप सीखेंगी। तो यहाँ पे मैं आपको ये पहले ही हिंट दे देती हूँ कि खड़ी जबर वाला कोई भी इस्म यहाँ पे फेमिनिन मौजूद नहीं है इस सूरत के अंदर। तो खड़ी जबर वाला कोई भी लफ्ज आपने नोटिस, उसको समझे वो है ही नहीं, ठीक है। इसके अलावा आपने इंशाल्लाह जितने भी इसके अंदर फेमिनिन आपको नजर आते हैं वो आपने सर्कल करने हैं और मुझे भेजने हैं इंशाल्लाह ताला। और कोई चीज अगर समझ नहीं आती, स्टिल पूछना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकती हैं, जो भी यूट्यूब के व्यूअर्स हैं वो मुझे यूट्यूब पे कमेंट्स कर सकती हैं, तो इंशाल्लाह मैं आप सबको रिप्लाई करूंगी। दुआ मांग लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। आमीन व इय्याकुम। आमीन।